السلام علیکم کوئنز، کیسی ہیں آپ سب؟ آج میں آپ سے 8 ایسی عادتیں شیئر کروں گی جو ایک عورت کو نہ صرف سمجھدار بناتی ہیں بلکہ اس کی زندگی کو سکون پروقار اور مضبوط بناتی ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سمجھدار عورت ہر جگہ نہیں بولتی، وہ جانتی ہے کب بات کرنی ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ یہ زبان دوسروں کو جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ آپ کو خاندان میں بھی عزت دلاتی ہے اور رشتوں کو بھی مضبوط کرتی ہے، رشتوں کو سکون بھی دیتی ہے۔ رد عمل دینے سے پہلے سوچنا، ہر بات پر فوراً ری ایکٹ کرنا سمجھداری نہیں ہوتی۔ ایک سمجھدار عورت سوچتی ہے کہ کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے، کیا یہ میں جو کہہ رہی ہوں واقعی صحیح ہے یا میرا اس وقت کہنا ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ سوچنے کی عادت ہمیشہ غلط فیصلوں سے بچاتی ہے۔ نمبر 3، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا۔ وہ ہمیشہ سیکھتی ہے، پڑھنا، نئی ویڈیوز، نئی سکلز، کچھ بھی جانتی ہے، کچھ سیکھنا، کچھ اپڈیٹ، کچھ بھی سکلز وغیرہ، وہ کبھی بھی بے قیمت نہیں ہوتی۔ روزانہ تھوڑا سا بھی اگر آپ کوئی سکل سیکھ لیتے ہیں تو تبدیلی آپ خود محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی ہم سکل سیکھتے ہیں وہ ہماری لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہے۔ اپنی حدود مقرر کرنا۔ ایک سمجھدار جو عورت ہوتی ہے نا، وہ اپنی حدود مقرر کرتی ہے، ہر کسی کو ہر بات کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ خود دوسروں کی حدود کراس کرتی ہے اور نہ ہی کسی کو اپنی حدود کراس کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہی چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اس کی عزت کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 5، مالی سمجھداری۔ وہ پیسے کو سیو کرنا بھی جانتی ہے اور پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے، کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، وہ بھی اچھے سے وہ جانتی ہے۔ وہ پیسے کو سنبھالنا جانتی ہے، پیسے کو اچھے طریقے سے خرچ کرنا جانتی ہے، کہاں انویسٹ کرنا ہے، کہاں سیو کرنا ہے، کہاں ہم نے خرچ کرنا ہے، ساری چیزوں کو نا وہ مینج کر کے ایک اچھے طریقے سے چلتی ہے۔ عورت جتنی مالی طور پر مضبوط ہوتی ہے، اس کی شخصیت اتنی ہی پر اعتماد ہوتی ہے۔ 7، ہر بات دل پر نہ لینا۔ سمجھدار عورت ہر چھوٹی چھوٹی بات کو، ہر چیز کو دل پہ نہیں لیتی۔ وہ جانتی ہے لوگ جیسے خود ہوتے ہیں ویسے ہی دوسروں کو بات کرتے ہیں اور دوسروں کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتی اور وہ مینٹلی اسٹرانگ رہتی ہے۔ بس اپنی صحت کو ترجیح دینا۔ وہ سب سے پہلے اپنی ہیلتھ کو، اپنے بچوں کی ہیلتھ کو آگے رکھتی ہے۔ اپنی صحت کو اگنور کرنا ایک سمجھداری نہیں ہوتی۔ سمجھدار عورت جانتی ہے اگر وہ خود ٹھیک نہیں ہوگی، وہ گھر کو، بچوں کو، اپنے شوہر کو، ہر چیز کو کس طرح مینج کرے گی، تو اس کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ لگژریز اس کی ضرورت نہیں، سیلف کیئر اس کی ضرورت ہے۔ نمبر 8، ہمیشہ شکر گزاری کی عادت۔ شکر گزار عورت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوش رہتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے سب کچھ کس طرح ہینڈل، کس طرح مینج کیا ہوا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو محسوس کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں تو وہ ہر نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، اس لیے اس کی زندگی میں بھی سکون ہوتا ہے اور اس کے بچوں کی زندگی میں بھی۔ شکر، سمجھداری اور سکون، یہ تینوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جب ہم شکر کرتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، اور سمجھداری دکھاتے ہیں تب بھی ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں، آپ کی زندگی خود بخود پرسکون ہو جائے گی۔ نمبر 9، غیر ضروری چیزیں۔ ایک سمجھدار عورت جو ہوتی ہے نا، وہ اپنا وقت جو ہوتا ہے نا غیر ضروری باتوں، فضول لوگوں، فضول چیزوں پہ ضائع نہیں کرتی۔ وہ اپنے وقت کو مینج کرنا جانتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جو گیا وقت ہوتا ہے نا وہ کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے اس کو سوچ سمجھ کرنا ہر چیز پہ لگانا چاہیے کہ وقت جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے نا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا، تو اس لیے وقت کو ہمیشہ اچھی چیزوں پہ لگائیں۔ 9، خود پہ اعتماد رکھنا۔ وہ کسی کے جملے، کسی کے لہجے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ خود پر اعتماد ہوتی ہے اور کسی چیز کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ اپنی قدر کروانا اچھی طرح جانتی ہے، وہ کسی چیز کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ سیلف کانفیڈینس اسے ہر جگہ مضبوط رکھتا ہے۔ ہمارے اندر ایک سیلف کانفیڈینس ہونا بھی چاہیے۔ اکثر ہم ہوتے ہیں کسی سے بات کرتے کس چیز سے گھبراتے ہیں، تو لیکن اگر ہمیں سیلف کانفیڈینس ہی نہیں ہوگا نا تو ہم نے بچوں کو کس طرح دیں گے۔ تو اگر ہم کانفیڈینس سے سب سے بات کریں گے نا تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہی چیز سکھانی ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، ہر چیز کو نا دیکھ کے، مینج کر کے، سیکھ کے اس طرح چلنا ہے۔ نمبر 11، رشتوں میں توازن رکھنا۔ سمجھدار عورت جانتی ہوتی ہے اسے مضبوط کب بننا ہے اور نرم کب نہیں۔ وہ ہر وقت جھک سکتی ہے اور نہ ہی ہر وقت سخت رہ سکتی ہے۔ جو ہوتا ہے نا توازن برقرار رکھنا، نہ ہی ہمیشہ رویہ سخت رکھیں اور نہ ہی ہمیشہ رویہ نرم رکھیں، تو یہ توازن جو ہوتا ہے نا ہمیں ایک مضبوط ایک خاندان میں نا ہماری عزت بناتا ہے۔ 12، غصے پہ قابو۔
गुस्से पे जब हम काबू पा लेते हैं ना, किसी भी गुस्से को ना हम अपने फैसलों पे हावी नहीं होने देते। ये है कि एक लम्हे का गुस्सा ना कई साल के रिश्ते को बर्बाद कर सकता है, इसलिए वो बोलने से पहले अपने जज्बात को संभालती है। तो ये थी आज की छोटी छोटी सी 12 आदतें, अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं, लाइफ में भी बहुत सी तब्दीलियां आ सकती हैं। होप सो आपको अच्छा लगा हो व्लॉग, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।